فاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام علی النبی الامی المکی المدنی الہاشمی القرشی المطلبی سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا مولانا مولا الثقلین جد الحسنین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین ولعنت اللہ علی اعدائہم ومنکری فضائلہم ومنکری مصائبہم ومنکری جلالتہم ومنکری شجاعتہم ومنکری زیارتہم ومنکری سیادتہم ومنکری ولایتہم وغاصبی حقوقہم ومنکری عطشہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم وقالہ الحق بالحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین صلوات فرش پہ تشریف فرما بزرگان، جنابان و عزیزان، آپ کی منصفانہ فکر کی عدالت میں پہلی مرتبہ حاضری کا شرف حاصل ہوا بتوفیق الہی، بتائید محمد وآل محمد علیہ الصلاۃ والسلام۔ غائبانہ طور سے آپ کا تعارف ذکر اہل بیت اور آپ کی سماعت کے اعتبار سے تھا، اور جو تعریفیں بہرحال غیب سے ہم تک پہنچی، اب اس کا مشاہدہ مجھے ممبر سے کرنا ہے۔ مولا آپ سب کو سلامت رکھیں، آپ کے خلوص کا محل یوں ہی تعمیر رہے، کسی مکروہ آواز کا سایہ آپ کی ولایتی فکر پہ نہ پڑنے پائے۔ مولا آپ سب کی حاضری کو اور مجھ جیسے حیقر الزمن طالب علم کی ذاکری کو شرف قبولیت عطا فرمائیں۔ امام کے ظہور کے لیے بآواز بلند صلوات قرآن مجید اللہ کی بڑی محکم کتاب ہے، اور چونکہ فصل ازاں ہے تو میں نے کوشش یہ کی کہ امام کسے کہتے ہیں اور امام کون ہوتا ہے، اس حوالے سے گفتگو کی جائے۔ اسی لیے میں نے قرآن مجید کی ایک آیت کو سرنامے کے طور پہ آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ بڑی مشہور و معروف آیت مبارکہ نورانیہ ہے، ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ سرسری طور پہ ترجمہ سن لیجئے تاکہ ہمارے نوجوانوں کی حافظے کی بیاض میں ترجمہ درج ہو جائے، تاکہ بعد میں آسانیاں ہوں، کوئی مشکل نہ ہو۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ خبردار، یہ خبردار میرا لہجہ ہے، ترجمے میں نہ تلاش کیجیے گا۔ ما کانا محمد، محمد تم میں سے کسی کا بھی باپ نہیں ہے۔ ما کانا محمد ابا احد من رجالکم، تم لوگوں میں سے محمد کسی کا باپ نہیں ہے، لیکن اللہ کا رسول ہے اور نبوت اسی پر ختم ہے۔ یہ پوری آیت کا ترجمہ ہے جو میں نے آپ کے ذہن میں محفوظ کیا تاکہ آسانیاں آگے بہت زیادہ مشکلات نہ ہوں، آسانیاں ہوتی رہیں۔ دیکھیے اس آیت کے پہلے ٹکڑے سے بحث کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد تم لوگوں میں سے کسی کا باپ نہیں۔ آئیے بیٹھیے، یہ لہجہ الگ ہے، آ کے بیٹھو، یہ لہجہ الگ ہے۔ ہم آ رہے ہیں،
توجہ، یہ لہجہ الگ ہے، ہم آ جائیں، یہ گزارشانہ لہجہ ہے، لہجہ بدل جائے تو معنی بدل جاتے ہیں۔ جب تک قرآن کی آیت کا لہجہ سمجھ میں نہیں آئے گا، آیت کا مفہوم سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ اس لیے کہ قرآن اپنے لہجے سے بات کرتا ہے، اور قرآن کی آیات کا اگر لہجہ سمجھ میں نہیں آیا تو کبھی بھی ایک باشعور صحیح معنی اخذ نہیں کر سکتا، صحیح مفہوم نہیں نکال سکتا۔ ما کانا محمدن یہ گزارشانہ لہجہ نہیں ہے، بلکہ یہ رجس کا لہجہ ہے۔ توجہ فرمائیے گا، ما کانا محمدن یہ نہیں کہہ رہا اللہ، سنیے محمد آپ لوگوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے، بلکہ رجس کے لہجے میں فرما رہا ہے گمان بھی نہ کر لینا کہ محمد تم میں سے کسی کا باپ ہے۔ توجہ فرمائیے گا جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، توجہ فرما رہے ہیں، گمان بھی نہ کر لینا کہ محمد تم لوگوں میں سے کسی کا باپ ہے۔ سنو، محمد تم میں سے کسی کا باپ نہیں ہے، لیکن کیا قرآن ہے، کیا بلاغت ہے، کیا فصاحت ہے۔ آپ ذرا سا پڑھتے جائیے، ایک منزل پہ کہہ رہا ہے کہ محمد تم لوگوں میں سے کسی کا باپ نہیں، لیکن جب مباہلے کی منزل آتی ہے تو کہتا ہے ابنانا و ابناکم۔ نہیں پہنچ رہے ہیں آپ کو، میں لے جانا چاہ رہا ہوں، توجہ فرمائیے جہاں تک لے جانا چاہ رہا ہوں۔ ماشاءاللہ آپ کی سماعتوں پر کسی مکروہ آواز کا سایہ نہ پڑے، اسی لیے میں نے دعا کی ہے، اور آپ کے طیور ایمانی کڑی الجوان جناب علی اکبر کے صدقے میں یوں ہی جوان رہیں، مولا آپ کو سلامت رکھیں۔ بس ایک منزل تک میرے ساتھ رہیے گا، تمہید کا خیمہ بنا کر آپ کو بٹھا کر میں آگے جانا چاہتا ہوں۔ ایک منزل پہ کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، خبردار محمد تم لوگوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے۔ اور جب مباہلے کی بات آئی تو کیا کہا، محمد ان سے کہہ دیجئے ابناءنا و ابناکم، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں۔ بلائیے تمام امت مسلمہ کو، اور دو آیتیں رکھیے، ایک منزل پہ قرآن کہہ رہا ہے محمد کسی کا باپ نہیں، اور ایک جگہ پہ کہہ رہا ہے تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں۔ یہ قرآن کیا بتانا چاہ رہا ہے؟ چاہیے 73 فرقے کے مسلمانوں سے روایت پڑھتا ہوں تاکہ اختلاف نہ ہو، اختلاف روایت کے ساتھ نہیں، تمام علماء کا اتفاق ہے، جب ابنانا ابناکم کی آیت آئی کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تمام مسلمانوں نے بالاتفاق لکھا کہ اس آیت کے زمرے میں یا حسن گئے ہیں یا حسین گئے ہیں۔ کاش کہ میری بات آپ تک پہنچ جائے، توجہ فرمائیے گا، جا کے دیکھیے 73 فرقے کے مسلمانوں کا اتفاق ہے، اور اختلاف روایت کے ساتھ نہیں، اتفاق روایت کے ساتھ بات کر رہا ہوں کہ ابنانا و ابناکم، جب یہ آیت آئی تو رسول اللہ کس کو لے گئے، کہ امام حسن مجتبیٰ کو لے گئے اور امام حسین کو لے گئے۔ ایک جگہ پہ قرآن کہہ رہا ہے محمد کسی کا باپ نہیں، اور ایک جگہ پہ کہہ رہا ہے تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں۔ تمام مسلمانوں نے لکھا اس آیت کے مصداق ابنانا میں رسول حسن اور حسین کو لے گئے، تو یہ ماننا پڑے گا محمد اگر کسی کے باپ ہے تو فقط و فقط اولاد بطول کے۔ قرآن کیا ہے؟ قرآن کیا ہے؟ میری آواز آپ تک پہنچنی چاہیے۔ قرآن کیا ہے؟ کہ یہ آسمانی کتاب ہے۔ تورات کیا ہے؟ آسمانی کتاب ہے۔ انجیل کیا ہے؟ آسمانی کتاب ہے۔ زبور کیا ہے؟ آسمانی کتاب ہے۔ جس طریقے سے یہ ساری کتابیں آسمانی ہیں، ویسے ہی قرآن کے اندر نبوت کا منصب آسمانی ہے، زمینی نہیں ہے۔ توجہ فرمائیے گا، ایک منزل تک لے جانا چاہتا ہوں۔ اور کیا ارشاد ہوا؟ کہا کہ وَلَٰكِن رسول اللہ و خاتم النبیین، تم میں سے کسی کا باپ نہیں ہے، لیکن اللہ کا رسول ہے اور نبوت اسی پہ ختم ہے۔ اگر آپ سب بیدار ہیں تو ایک جملہ کہہ کر آگے جا رہا ہوں اور بات یہیں پہ ختم کر رہا ہوں۔ نبوت آسمانی منصب ہے، رسالت آسمانی منصب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی بنانے کا اختیار انسانوں کو نہیں ہے۔ توجہ فرمائیے گا، میں قرآن سے بات کر رہا ہوں۔ نبی بنانے کا اختیار انسانوں کو نہیں ہے، رسول بنانے کا اختیار انسانوں کو نہیں ہے، کیونکہ نبوت بھی قرآنی منصب ہے، رسالت بھی قرآنی منصب ہے۔ جو چیز آدم سے چلی وہ ہے نبوت، جو منصب نوح سے چلا وہ ہے رسالت۔ دیکھیں یہ ساری باتیں سن کے اڑانے والی نہیں ہے، نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں اسے محفوظ رکھیے گا، کبھی مناظرے میں کام آ جائیں گی کہ جو چیز آدم سے چلی وہ ہے نبوت، جو منصب نوح سے چلا وہ ہے رسالت۔
تاریخ پڑھیے، غالباً دونوں کے خانوادے نبوت اور رسالت کے ملتے جلتے ہیں، الگ خانوادہ نہیں ہے۔ جو منصب نبی سے چلا آدم سے وہ ہے نبوت، جو نوح سے چلا وہ ہے رسالت۔ اب ایک منصب بچتا ہے جو شیعوں میں ہے، اور وہ ہے امامت۔ توجہ فرمائیے گا یہ تمام، اللہم صلی اللہ، یہ تمام فرقے کا مسلمان مانتا ہے کہ نبی بنانے کا اختیار اللہ کے پاس ہے، کیونکہ نبوت قرآنی منصب ہے اور امامت قرآنی منصب ہے۔ تو جب قرآن، یہ نبوت قرآنی منصب، رسالت قرآنی منصب، تو آپ کو اور ہم کو اتھارٹی نہیں ہے کہ ہم اجماع کر کے، لوگوں کو بلا کر، اتفاق کر کے کسی ایک کو نبی بنا کر سامنے پیش کر دیں، اس لیے کہ نبوت قرآنی منصب، رسالت قرآنی منصب۔ تو تمام مسلمانوں کا اتفاق کہ اسی لیے کیونکہ قرآنی منصب ہیں دونوں، تو بنانے کا اختیار بھی امت کو نہیں ہے، بنانے کا اختیار اللہ کے پاس ہے۔ وہ چاہے جسے نبی بنائے، نبی یہاں آ کے پڑھے گا نہیں، وہاں سے علم لے کر آئے گا، رسول یہاں کے بنے گا نہیں، وہاں سے علم لے کر آئے گا۔ لیکن ایک منصب ہے امامیہ کا عقیدہ، اور وہ کیا ہے کہ امامت۔ امامت کے دو نظریے ہیں، ایک نظریہ یہ کہ جو چاہے امام بنا لے، نہیں جملہ نہ کھائیے گا، جو چاہے امام بنا لے۔ امامیہ کا عقیدہ کیا ہے؟ کسی کے بنانے نہ بنانے سے کچھ نہیں ہوتا۔ بھائی توجہ فرمائیے گا، ایک نظریہ یہ ہے کہ جو چاہے امام بنا لے، اور ہمارا امامیہ کا عقیدہ کیا ہے کہ کسی کے بنانے نہ بنانے سے کچھ نہیں ہوتا۔ امام منصوص من اللہ ہوتا ہے، امام منصوص من اللہ ہوتا ہے، کیونکہ امام بھی اللہ بناتا ہے، ہم اور آپ نہیں بناتے۔ تو ایک عقیدہ جو چاہے بنا لے، ہمارا عقیدہ کسی کے بنانے نہ بنانے سے کچھ نہیں ہوتا۔ تو اب دونوں چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ رسالت قرآنی منصب، نبوت قرآنی منصب، جو چیز آدم سے چلی نبوت، جو نوح سے چلی رسالت، تو امامت قرآنی منصب ہو تو مانے۔ کاش کہ میری بات پہنچ جائے جب میں کہنا چاہ رہا ہوں، توجہ رکھیے گا۔ اگر امامت قرآنی منصب ہو تو ہم مان لیں گے، کہا ٹھیک ہے آدم سے چلیے نوح تک آئیے۔ جناب ابراہیم کا دور آیا، ابراہیم نے 3 دن تک خواب دیکھا۔ بھائی تمام مسلمانوں کا اتفاق جس پہ ہے میں اس پہ پڑھ رہا ہوں، اختلافی باتیں نہیں پڑھتا۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ جناب ابراہیم ہے خلیل اللہ، اور جناب ابراہیم نے کتنے دن خواب دیکھا؟ کہا جناب ابراہیم نے 3 دن خواب دیکھا۔ اچھا ٹھہر جائیے، ایک سوال کر سکتا ہوں، ابراہیم نے خواب کیوں دیکھا؟ اللہ نے جبرائیل کو کیوں نہیں بھیجا؟ کیا فرشتے نہیں آتے تھے ابراہیم کے پاس؟ یہ تو اللہ کے نبی ہیں، خاص نبی ہیں، فرشتے آتے تھے نا۔ اگر یہ جملہ پہنچ جائے تو میرا حق مجھے دے دیجئے گا، مولا آپ کو سلامت رکھیں۔ اللہ نے فرشتے کو نہیں بھیجا، بلکہ 3 دن خواب دکھایا۔ جب ہم نے علماء سے پوچھا کہ آج فرشتہ کیوں نہیں آیا، اللہ فرشتے کو بھیجتا اور کہتا ابراہیم جاؤ مینا کے میدان میں اور اسماعیل کو ذبح کر دو۔ تو علماء نے فرمایا اگر آج فرشتہ آ کے یہ کہہ دیتا لے جاؤ اور اسماعیل کو ذبح کر دو، یہ حکم ہوتا، امتحان نہ ہوتا۔ یہ بہت آرام سے سنیے گا، توجہ رکھیے گا۔ اگر فرشتہ آ کے کہہ دیتا کہ مینا کے میدان میں جاؤ، اور کیا تھا جبرائیل آتے اور کہتے ابراہیم، کیا ابراہیم نہ مانتے؟ بھائی حکم خدا کے پابند تھے، مطیع تھے، فرما بردار تھے، خلیل ہیں اللہ کے، تو مان لیتے نا۔ تو جناب ابراہیم کے پاس فرشتہ نہیں بھیجا، بلکہ کیا کیا کہ 3 دن تک خواب دکھایا۔ 1 دن دیکھا، 2 دن دیکھا، تیسرے دن دیکھا، آنے کے بعد کیا کہا بیٹا میں ایسا خواب دیکھا ہے میں نے۔ تو اسماعیل نے کیا کہا؟ ہائے خانوادہ نبوت اور خانوادہ ولایت، مولا آپ کو آباد رکھے۔ ایک جملے میں واضح کروں گا، توجہ رکھیے گا۔ جناب اسماعیل نے کیا کہا؟ جناب اسماعیل نے کہا بابا جو آپ نے دیکھا ہے اس پر عمل کیجئے، انشاءاللہ صابرین میں سے پائیں گے۔ ہائے ہائے ہائے، نہیں میرا جملہ آپ تک پہنچنا چاہیے، 100% کو لے جانا چاہتا ہوں، توجہ رکھیے گا۔ کیا کہا اسماعیل نے؟ کہا انشاءاللہ صابرین میں سے پائیں گے۔ مقاتل کا جا کے مطالعہ کیجئے، جب امام حسین نے اکبر سے کہا کل قتل ہو جانا ہے، اکبر نے کہا انشاءاللہ شاکرین میں سے پائیں بڑی تمہید جو میں نے باندھی ہے وہ صرف ایک جملے کے لیے کہ جہاں تک لایا ہوں
اور اگر وہاں آ کر ہمارا مجمع خاموش رہا، مولا آپ کو آباد رکھیں، سارے مومنین سلامت رہیں۔ یہ جملہ جہاں تک میں لایا ہوں، جناب ابراہیم نے کیا کیا؟ کہا بیٹے کے گلے پہ چھری پھیرنے کے لیے مینا کے میدان میں گئے۔ کہا ہوا کیا؟ کہا حکم خدا سے اسماعیل ہٹ گئے، دمبا ذبح ہو گیا، اور اللہ نے اس قربانی کو، محور صاحب، اس قربانی کو، جملہ شد و مت کے ساتھ کہوں گا، اس قربانی کو ذبح عظیم سے ملتوی کر دیا۔ ہائے ہائے ہائے، کاش کہ جملہ پہنچا ہوتا۔ ذبح عظیم سے ملتوی کر دیا، ختم نہیں کیا۔ جیسے ہماری محفلیں ختم نہیں ہوتی، مجلسیں ختم نہیں ہوتی، اگلے سال کے لیے ملتوی کر دی جاتی ہیں، ویسے ہی دمبا ذبح کرا کے اسماعیل کو بچا کر اللہ نے اس قربانی کو ذبح عظیم سے ملتوی کر دیا۔ اور جیسے ہی ملتوی کیا، اسماعیل ذبح نہیں ہوئے، تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے دمبا ذبح ہوا، لیکن قرآن میں اللہ نے ابراہیم کو تحفہ دے دیا۔ کہ کیسا تحفہ؟ کہ اس لیے کہ تم گئے اور چھری چلانے کے قصد سے گئے، وہ الگ بات ہے کہ اسماعیل ذبح نہ ہوئے، دمبا ذبح ہو گیا، لیکن تحفہ یہ دے رہا ہوں، جائلو کا للناس اماما۔ ہائے ہائے ہائے، کاش کہ میری بات آپ تک پہنچ جائے، جو میں کہنا چاہ رہا ہوں توجہ رکھیے گا۔ سارے غدیری ہیں، سارے کربلائی بیٹھے ہوئے ہیں، جس کے خمیر میں کربلا کی مٹی ہے۔ آپ محسوس کر کے جملہ سنیے گا۔ عزیزان گرامی، کیا ہوا؟ کہ ذبح ہوئے نہیں، خالی ذبح تک پہنچے، اللہ نے تحفہ دے دیا کہ جائلوک للناس اماما، ہم نے تمہیں لوگوں کا امام بنایا۔ ارے مسلمانوں، تمہاری عقلوں پر کون ماتم کرے؟ توجہ فرمائیے گا، ہل ہل کے قرآن پڑھتے ہو، یہ آیت پڑھتے ہو، اسماعیل ذبح نہیں ہوئے، دمبا ذبح ہوا۔ جو ابراہیم خالی ذبح تک پہنچے وہ تو لوگوں کا امام ہوتا ہے، لیکن وہ حسین جو قربان ہو جائے، قربان ہو جائے، اور خالی قربان نہ ہو بلکہ قربانی کے بعد نوکے سینہ پر قرآن کی تلاوت بھی کرے۔ ہاں، اس لیے کہ آج جب قرآن کے خلاف آواز اٹھی، جملہ پہنچانا چاہتا ہوں، آج جب قرآن کے خلاف آواز اٹھی کہ ہم قرآن سے یہ نکال دیں گے وہ نکال دیں گے، میں قرآن سے آپ کچھ نہ نکال پائیں گے، اللہ آپ کو جنت سے نکال دے گا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن سے نکال دیں گے، یہ آیت نکال دیں گے، وہ آیت نکال دیں گے، میں یہ بہت پہلے ہو چکا ہے۔ جب آپ کا باپ نہ کر پایا تو آپ کیا کریں گے؟ ہاں، اس زمانے میں بھی یہی ہوا تھا کہ کوئی قرآن نہیں آیا، کوئی نبی نہیں آیا، اور آج آپ کہہ رہے ہیں کہ قرآن نکال دیں گے۔ میرا موضوع نہیں ہے، اس لیے کہ میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ ممبر سے وارث ممبر کی بات کی جائے، تو کوشش یہ ہوگی، لیکن بات ضمناً آ گئی ہے تو بولنا واجب ہو گیا ہے کہ آپ کہتے ہیں ہم یہ نکال دیں گے وہ نکال دیں گے، 1 آیت 2 آیت 3 آیت 14 آیت 15 آیت، ہم آپ کچھ نہ نکال پائیں گے۔ یہ جو حسین نے نوکے نیزہ پہ قرآن پڑھا تھا، یہ کیوں پڑھا تھا جانتے ہو؟ جب شمر ملعون نے، خدا لعنت کرے، جب اس نے گلا کاٹ دیا اور نیزے پہ سر چڑھایا، تو گلا کاٹنے کے بعد مقاتل کا مطالعہ کیجئے، وہ کہہ رہا تھا ہم نے دین بدل دیا، قرآن بدل دیا، جیسے ہی کہا قرآن بدل دیا، حسین نے پڑھ دیا۔ ہائے ہائے ہائے، کاش کہ میرا جملہ پہنچ جاتا۔ صلوات کریے محمد۔
پیش امام اور ہوتا ہے، اللہ کا بنایا ہوا امام اور ہوتا ہے، جو مسجد کا امام ہوتا ہے وہ مسجد میں اور ہوتا ہے، چوراہے پہ اور ہوتا ہے، گھر میں اور ہوتا ہے، عقد کے موقع پر اور ہوتا ہے۔ جس امام کی کیفیتیں بدلتی رہیں، ہاں، جو ایک حالت پہ نہ رہے، وہ آپ کا ہمارا بنایا ہوا ہے، لیکن جو اول تا آخر ایک ہی حالت پر رہے وہ اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ تو کسی کے بنانے نہ بنانے سے کچھ نہیں ہوتا۔ جانتے ہیں امام کسے کہتے ہیں؟ امام وہ ہوتا ہے جو کسی بیعت کا محتاج نہیں ہوتا۔ دیکھیں میں یہاں سے تھوڑا سا آگے بڑھ رہا ہوں، پہلی منزل طے ہو گئی۔ امام بیعت کا محتاج نہیں ہوتا، امت امام کی محتاج ہوتی ہے، امام بیعت کا محتاج نہیں ہوتا۔ انشاءاللہ منزل بہت دور ہے، میں سمیٹ کے گفتگو آپ تک پہنچاؤں گا اور کوشش کروں گا زیادہ باتیں کم وقت میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ عزیزوں، امام بیعت کا محتاج نہیں ہوتا، امت امام کی محتاج ہوتی ہے۔ اسی لیے ہمارے اور آپ کے 8ویں امام امام ضامن آہو، امام کے زمانے میں جب ولی عہدی دی جا رہی تھی امام کو، 8ویں امام کو، واقعہ سنا ہوا ہے، اور جن کا نہ سنا ہوا ہے متوجہ ہو کے سنیں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ امام بیعت کا محتاج نہیں ہوتا۔ آپ لا کے دکھائیے کسی تاریخ میں کہ جگہ جگہ پہ ہمارا امام بیعت مانگتا ہوا گھوم رہا ہو کہ آؤ میری بیعت کر لو، آؤ میری بیعت کر لو۔ کہا نہیں، امام بیعت کا محتاج نہیں ہوتا۔ جملہ صرف کروں، اجازت ہے؟ امام بیعت کا محتاج نہیں ہوتا، لیکن جب امام سے بیعت مانگی جاتی ہے تو انکار کر دیتا ہے۔ ایک بڑا جملہ میں نے صرف کیا، امام بیعت کا محتاج نہیں ہوتا، جب بیعت مانگی جاتی ہے تو امام مطلق بیعت سے انکار کر دیتا ہے۔ جب ولی عہدی دی جا رہی تھی تو 8ویں امام نے کیا کہا؟ جا کے تاریخ کا مطالعہ کریں ہمارے نوجوان۔ میں ہر مجلس میں دعوت دیتا ہوں کہ کبھی بھی کسی سے اختلاف ہو جائے، خدائے حسین کا واسطہ واٹس ایپ اور فیس بک پر بحث نہ کیجیے، اس سے ملاقات کیجیے اور اس کے ہاتھ میں ایک کتاب پکڑا دیجیے۔ اگر پڑھنے والا ہوگا تو پڑھ کے کچھ سمجھ لے گا، اور اگر بحث والا ہوگا تو کتاب طاق پہ رکھ دے گا۔ بڑی بات کہی ہے میں نے، مولا آپ کو سلامت رکھیں۔ واٹس ایپ فیس بک پر بحث کرنے سے کچھ نہیں ہونے والا۔ کوشش کیجئے کہ پی ڈی ایف میں کوئی کتاب نہج البلاغہ ہو مثال کے طور پہ، اور کوئی کتاب ہو شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی، شیخ طوسی علیہ الرحمہ کی، امالی شیخ صدوق ہو، امالی شیخ مفید ہو، امالی شیخ طوسی ہو، یہ سب پی ڈی ایف میں ڈاؤن لوڈ کیجئے اور جو لوگ مخالفین ہیں ان کو بھیجتے رہیے۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی جتنی باتیں ہیں وہ دلیل کے ساتھ ہوں گی، بحث کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسی لیے نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں کہ جا کے مطالعہ کیجئے۔ 8ویں امام کو جب ولی عہدی دی جا رہی تھی اور اصرار کیا گیا کہ آپ قبول کر لیجئے، تو امام کے 2 جملے سنیے، قیامت کے فقرے ہیں تاریخ کے دامن میں۔ امام پہلے ہی جملے میں فرماتے ہیں اس بادشاہ سے، میں یہاں سے نام بھی نہیں لینا چاہتا، کیا کہتے ہیں مولا؟ کہتے ہیں سن، کیا امام کی بلاغت ہے، کہا سن، اگر یہ منصب تجھے خدا اور رسول کی طرف سے ملا ہے تو تجھے اختیار کس نے دیا اپنی مرضی سے کسی اور کو بٹھا دے۔ آج کی میری بات آپ تک پہنچ جاتی ہے، توجہ رکھیے گا جو میں کہنا چاہ رہا ہوں۔ امام کی بلاغت دیکھیے کہ امام کسے کہتے ہیں۔ امام چاہتے تو چپ چاپ قبول کر لیتے، ہمارا اور آپ کا بنایا ہوتا تو لالچ میں چلا جاتا، لیکن وہ بنایا ہوا تھا اللہ کا بنایا ہوا امام۔ اسی لیے علی خاموش رہے، علی خاموش رہے، اسی طرح خاموش رہے کہ جیسے فرعون خدائی کا دعویٰ کرتا رہا اور اللہ خاموش رہا۔ نہیں پہنچا میرا جملہ جو میں کہہ گیا؟ ہاں، فرعون خدائی کا دعویٰ کرتا رہا اور خاموش اللہ رہا۔ اللہ کو پتا تھا لاکھ دعویٰ کرتا رہے، گھوم پھر کے آئے گا تو ادھر ہی۔ نہیں، جملہ پہنچنا چاہیے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں۔ اللہ نے کہا جملہ پہنچ جائے تو بولیے گا، اللہ نے کہا لاکھ دعویٰ کر دے، گھوم پھر کے آئے گا تو یہیں پر۔ علی نے بھی سوچا کہ لاکھ قبضہ کر لو، خلافت گھوم کے آئے گی تو علی خیر جائیے میں آپ کی خدمت میں۔ جس کے اندر لالچ نہیں ہوتی ہے وہ امام اللہ کا بنایا ہوا ہوتا ہے۔ امام کا دوسرا فقرہ سنیے، قیامت خیز ہے، اور کیا اسلام سمجھایا اور کیا امامت سمجھائی ہے۔ مولا فرماتے ہیں اگر یہ تیرا منصب خدا اور رسول کی طرف سے تجھے ملا تو تجھے اختیار کس نے دیا کہ اپنی مرضی سے کسی کو اپنا نائب اور جانشین بنا دے۔ اور سن، اگر یہ تیرا نہیں ہے تو جو چیز تیری نہیں ہے
وہ دوسرے کو کیسے دے گا؟ نہیں پہنچا میرا. یہ دونوں جملے امام نے فرمایا جو چیز تیری ہی نہیں ہے تو اس پہ تیرا ہی اختیار نہیں ہے تو دوسرے کو کیسے دے گا. لیکن جب اس نے اصرار کیا جہالت مٹ سکتی ہے ابو جہلیت نہیں. آمادہ رہیے گا, توجہ رکھیے گا, جہالت مٹ سکتی ہے ابو جہلیت نہیں. اور اس کے اوپر میں بعد میں تفسیرہ کر کے آگے بڑھ جاؤں گا, اسے ذہن میں رکھیے گا. جہالت مٹائی جا سکتی ہے ابو جہلیت نہیں. لاکھ سمجھاتے ابو جہلیت اس کے خمیر میں تھی لیکن اس نے اصرار کیا کیا, اس نے کہا کہ آپ قبول کر لیں. جب امام سے اصرار ہوا تو امام نے تاریخ گواہ ہاتھ بڑھائے بیعت کے لیے کہ لوگ آ کے بیعت کریں. تو تاریخ کہتی ہے کہ امام نے, اچھا سن لیں آج نوجوان, بیعت ایسے نہیں ہوتی جیسے لوگ مصافحہ کرتے ہیں نا کہ بیعت ایسے نہیں ہوتی. امام نے جو بیعت کی تاریخ گواہ ہے, اپنا ہاتھ بلند کیا, پشت تھی پیشانی کی طرف, ہتھیلی تھی ان کی طرف جو بیعت کریں گے. ایسے ہی رسول اللہ بھی لیا کرتے تھے بیعت. ہاں جو غدیر میں لی ہے وہ اسی لیے ایسے ہی بیعت لی ہے. اور عزیزان گرامی یہ کیوں ہاتھ بلند کیا, ایسے بیعت کیوں نہیں لی؟ کسی نے کہا بیعت ایسے ہوتی ہے, ایسے نہیں ہوتی. امام نے فرمایا سنو, امام کا ہاتھ امت کے ہاتھ کے نیچے نہیں ہوتا. نہیں پہنچا جملہ, توجہ فرمائیے گا, نہیں توجہ رکھیے گا. امام کا ہاتھ امت کے ہاتھ کے نیچے نہیں ہوتا. ظاہر سی بات ہے وہ سارا واقعہ آپ کے ذہن میں, پورا مفصل واقعہ نہیں پڑھنا. تو امام کسے کہتے ہیں سمجھ میں آ گیا. اب آئیے دوسرے امام کا عہد جب آیا تھا تو دوسرے امام کے دور میں بھی بیعت کا مطالبہ ہوا. امام وہ ہوتا ہے جو بیعت کا محتاج نہ ہو, امت امام کی محتاج ہو. جب بیعت مانگی جائے تو انکار کر دے. دوسرے امام کے زمانے میں, حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے زمانے میں, صلوات پڑھیے محمد علیہ, جب دوسرے امام کے زمانے میں بیعت کا مطالبہ ہوا تو امام نے کیا اسٹیپ لیا, ایک کیا تھا وہ, اسی میں تو پھنسے ہیں لوگ اور پھنساتے بھی ہیں. سنیے, آج کے بعد اگر پھنسا دیں تو پھر پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں. یہی تو مدرسہ ہے کہ جس کے ہیڈ کوارٹر کو توحید کی لغت میں ابو طالب لکھا جاتا. یہاں سے جو پڑھ لکھ کے جاتا ہے وہ شک کی نجاست نہیں, یقین کی پاکیزگی لے کے اٹھتا. سنیے, امام حسن مجتبیٰ نے صلح کیوں کی, اور جا کے پڑھیے گا صلح کا قانون کیا ہے. صلح کا قانون یہ ہے کہ جن مدوں پر جنگ ہوگی انہی مدوں پر صلح ہوگی. نہیں, یہ جملہ پہنچنا چاہیے. جن مدوں پر جنگ ہوتی ہے انہی مدوں پر صلح ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ جنگ کے مدے اور ہوں اور صلح کے مدے اور ہوں. امام حسن مجتبیٰ کا صلح نامہ پڑھیے گا, علماء سے پوچھیے گا, صلح نامے کی شرطیں جتنی ہیں وہ حاکم شام کی طرف کی نہیں ہے. آج کے جملہ یہ پہنچا, توجہ دیکھیں, ریکارڈ ہو رہی ہے بات, ہو سکتا ہے کہ کلپ کاٹ کے بعد میں چلا دی جائے, اور میں چاہتا ہوں کہ 7 سمندر پار میری بات پہنچ جائے. اور ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, یہاں سے لے کے حوض علمیہ نجف اشرف تک کی ذمہ داری جتنا پڑھ کے جا رہا ہوں, کہ امام حسن مجتبیٰ نے صلح حاکم شام کی شرطوں پہ نہیں کی, اپنی شرطوں پہ کی. میں پھر کہوں گا, اپنی شرطوں پہ صلح کی. یہ لیجئے سرکار, قانون تو صلح کا امام حسن نے دے دیا. جیسے کل صلح باطل کی شرط پہ نہیں ہوئی, امامیہ کی شرط پہ ہوئی, ویسے ہی آج اتحاد باطل کی شرط پہ نہیں ہوگا, ہماری شرطوں پہ ہوگا. آج کا میری بات آپ تک پہنچاتی جو میں کہتا ہوں, نہیں میرا جملہ پہنچا نہیں. آج جو اتحاد ہوگا وہ باطل کی شرطوں پہ نہیں ہوگا میرے سرکار, وہ ہماری شرطوں پہ ہوگا. اگر باطل کی شرطیں مان کے کوئی بات ایکسپٹ کر لی جاتی, یا نعوذ باللہ اعوذ باللہ ثم معاذ اللہ, امام حسن مجتبیٰ بھی باطل کی شرط مان کے صلح کر لیتے تو یہ صلح نہ ہوتی, غلامی کہلاتی. کسی کے پیچھے چلنا غلامی ہے. ہائے ہائے, اپنی شرطوں کو منوا کر امن پیدا کرنا یہ صلح ہے, اور یہ حکمت کے تحت ہوتی ہے, جیسے امام حسن مجتبیٰ نے کی. کیونکہ حالات بڑے خراب تھے, شیعوں کو مارا جا رہا تھا, وہ بیک گراؤنڈ نہیں بتاؤں گا. صلح نامہ کی پہلی شرط سنیے کہ امام وہ ہوتا ہے جو بیعت سے انکار کرے. جب بیعت کا مطالبہ امام حسن مجتبیٰ سے ہوا تو کیا ہوا, سنیے میرے سرکار. پہلی تحریر کیا تھی, پہلی شرط کا سن, اپنی جگہ پر اپنے بعد کسی کو بٹھا کر نہیں جائے گا.
سنیے گا میرے سرکار، آٹھویں امام کا میں نے منظر اسی لیے دکھایا تاکہ صلح نامے کی تحریر سمجھ میں آئے۔ شرط کیا لگائی؟ کیا پہلی شرط کہ اپنے بعد تو کسی کو نومینیٹ نہیں کرے گا، اپنی جگہ پر جانشین نہیں بنائے گا۔ امام کی جنگ تھی ہی استغلاق سے، یہ اسلامی اصطلاح ہے، یعنی کہ کسی کو اپنی جگہ پر بٹھا کر نہیں جائے گا۔ امام کی جنگ اس سے تھی۔ دوسری شرط کیا تھی؟ کم مولائے کائنات پہ سب و شتم نہیں ہوں گے، گالیاں نہیں دی جائیں گی، اور ہمارے شیعوں کو مارا نہیں جائے گا، یعنی ہمارے شیعوں پہ ظلم نہیں ہوگا۔ حالانکہ شرط کے بعد ہی اس نے توڑ دی تھی یہ شرط۔ لیکن سنیے میرے سرکار، یہ صلح کیوں کی؟ امام حسن مجتبیٰ نے پہلی شرط لگائی کہ اپنی جگہ پر کسی کو بٹھا کر نہیں جائے گا۔ عہد امام حسن میں تحریریں لکھی گئیں دو، ایک صلح نامے کی، دوسری تعویذ بازو قاسم۔ اگر تعویذ نہیں سمجھ میں آیا، نہ صلح سمجھ میں آئے گی، نہ جنگ حسین سمجھ میں آئے گی۔ اگر آپ تھک گئے تو کوئی بات نہیں، لیکن میں پہنچانا چاہ رہا ہوں، توجہ رکھیے گا عزیزوں۔ صلح نامے کی تحریر، عہد امام حسن کی دو تحریر، اور دونوں قیمتی تحریر۔ پہلی تحریر صلح نامے کی، دوسری تحریر تعویذ بازو قاسم۔ یہ جو دوسری تحریر ہے نا تعویذ والی، یہ بڑی قیمتی ہے، لیکن یہ مصائب کی نظر ہو جاتی ہے، لوگ مصائب میں پڑھ کے چلے جاتے ہیں۔ امام کبھی بھی کوئی کام بیجا نہیں کرتا، بڑی بات کہنے جا رہا ہوں۔ امام کے ہر عمل میں حکمت پوشیدہ رہتی ہے۔ اگر امام نے تعویذ لکھ کے باندھا ہے تو کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی۔ کاش کے پہنچا لے جاؤں۔ میرے سرکار سنیے پہلے کہ شرط اور مشروط کا قانون کیا ہے۔ اگر یہ کل ہے، یہ پارٹس آف باڈی ہیں جز، اگر ایک کٹ جائے تو کل باقی رہتا ہے، جز چلا جاتا ہے۔ لیکن شرط اور مشروط کی تعریف یہ ہے کہ شرط کو ہٹا دیا جائے تو مشروط خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ اگر شرط چلی گئی مشروط خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ یہ پہلا ہی تبرک ہے، دے کے جا رہا ہوں، قبول کیجئے۔ امام حسن نے لگائی ہے پہلی شرط کہ اپنے بعد کسی کو اپنی جگہ پہ بٹھائے گا نہیں۔ یہ شرط لگائی اس لیے ہے کہ جس دن یہ شرط ٹوٹے گی صلح ختم ہو جائے گی، جنگ شروع ہو جائے گی۔ یہ بڑی بات کہنے جا رہا ہوں۔ جتنے نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں ان کی ذمہ داری یہاں سے بنتی ہے، مولا آپ سب کو سلامت رکھیں۔ حالانکہ یہ لفظ یوتھ، یہ جو کہنے کی ایک مطلب پوری اتھارٹی ہے وہ عابد بھائی کے پاس ہے، لیکن اجازت ہے ہمارے پاس، تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں یوتھ سے میرا خطاب ہے اور نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں یہاں سے ذمہ داری ہے کہ شرط لگائی تھی، یہ پہلا تبرک ہے، اور جو اصل تبرک تک جا رہا ہوں وہاں تک میرے ساتھ رہیے گا۔ آپ کی فکر نجف تک، تیر اپنے ہدف تک، توجہ فرمائیے گا جہاں تک لے جانا چاہ رہا ہوں کہ امام حسن مجتبیٰ نے شرط لگائی اس لیے کہ یاد رکھنا جس دن شرط ٹوٹی صلح کی باتیں ختم، جنگ شروع ہو جائے گی، صلح کی باتیں ختم، جنگ شروع ہو جائے گی۔ اب سمجھے آپ، یہ تعویذ بازو قاسم کیا تھا؟ یہ صرف تعویذ نہیں تھا بلکہ ایک باپ کا بیٹے کے نام اتھارٹی لیٹر تھا۔ کاش کہ میری بات پہنچا تو میں کہنا چاہتا ہوں، یہ خالی تعویذ نہیں تھا، توجہ چاہتا ہوں، یہ
خالی تعویذ نہیں تھا، ایک باپ کا بیٹے کے نام اتھارٹی لیٹر تھا. کہا کیسا اتھارٹی لیٹر؟ کہا یہ شرط میں نے لگائی ہے، اگر یہ شرط توڑے اور میں اس دنیا میں نہیں رہوں اور کوئی اس کا وارث سامنے آئے تو میرے بیٹے پر واجب ہے تلوار نکال کے میدان میں آ آپ کی خدمت میں وہ جو ایک لکیر کھینچ رکھی تھی امام حسن مجتبیٰ نے، اس لکیر کو سمجھنا ہے. تعویذ بازو قاسم اس لیے نہیں تھا کہ شہادت کی اجازت مل جائے، یہ تو ہے ہی شہزادہ شہادت. نہیں میرے سرکار، آپ دیکھیے مقاتل کا مطالعہ کیجئے، 18 برس کے شہزادے سے کیوں نہیں پوچھا کہ تیری آپ کی نظر میں موت کی کیا اہمیت ہے اور موت آپ کی نظر میں کیا ہے؟ یہ 13 ہی برس سے شہزادے سے کیوں پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کی نظر میں موت کیسی ہے؟ یہ امام حسن مجتبیٰ ہیں کہ جن سے پوچھا جا رہا ہے. آج وارث کون ہے؟ کا بیٹا ہے کربلا کے میدان میں. یہ قاسم نہیں ہے، یہ امام حسن مجتبیٰ ہیں. جو تلوار نکال کے میدان میں آئے ہیں یہ قاسم نہیں ہیں، بلکہ حسین کی نصرت میں حسن میدان میں آ رہے ہیں. یہ ساری باتیں آپ کی خدمت میں ہیں. یاد رکھیے گا، امام بیعت نہیں کرتا، بلکہ امام سے اگر بیعت مانگی جاتی ہے تو امام بیعت سے انکار کرتا ہے. یہی ہوا کہ صلح تو سمجھ میں آ گئی. جس دن یہ شرط ٹوٹی اس دن صلح کی باتیں ختم اور جنگ کا آغاز ہوگا. شام کا وقت ہے، حاکم شام کی طرف سے لیٹر آیا، امام حسین نے کھولا. اس میں 2 عبارتیں تھیں. پہلی عبارت حاکم شام کے مرنے کی خبر اور دوسری عبارت مطالبہ بیعت. امام کی زبان سے کیا نکلا؟ کلمہ استرجاع، انا للہ و انا الیہ راجعون. کچھ نادانوں کی نادانی نے اسے بھی غلط سمجھا اور نعوذ باللہ ثم معاذ اللہ کا. اب امام کیا کرتے؟ مجبور تھے نعوذ باللہ، تو انہوں نے مرنے کی خبر سن کے کہہ دیا انا للہ و انا الیہ راجعون. نہیں میرے سرکار، جو تاریخ میں ڈاؤٹ ہے اسے کلیئر کیجئے. تاریخ سیاہی سے لکھی گئی ہے، جب تک عرفان کی زبان سے چاٹو گے نہیں ولایت کی روشنی دکھے گی نہیں. توجہ فرما رہے ہیں؟ ضرورت ہے. ہمارے گھر کا مورخ نہیں ہے، ہمارے گھر کا مورخ تو ایسے ہے جیسے دال میں نمک، پوری دال تو ادھر کی ہے. اب آپ کو ہیرے جواہرات چننے ہیں، یہاں پہ کنکر بھی ہیں، پتھر بھی ہیں، کانٹے بھی ہیں، گلاب بھی ہیں. تو گلاب کہاں سے نکالنے کی آپ کی ذمہ داری ہے. جیسے ہی مرگ کی خبر سنی اور نیچے مطالبہ بیعت تھا، 2 تحریر، تو آیا کون تھا؟ کہ حاکم شام کا امبیسڈر تھا، سفیر تھا، قاصد تھا. کہاں سے آیا ہے؟ کہ حکومت کا آدمی ہے. امام نے دیکھا اور کیا کہا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. تو ہمارے یہاں سے بھی کچھ خرابیاں ہوئیں. انہوں نے کہا امام نعوذ باللہ کیا کرتے؟ مرنے کی خبر سنی تو کہہ دیا انا للہ و انا الیہ راجعون. وقت ہوتا تو بتاتا کہ حاکم شام جو مرا تھا وہ لا ترجعون کی منزل میں تھا یا راجعون کی منزل میں تھا. نہیں، میرا جملہ آپ تک پہنچا نہیں. لا ترجعون کی منزل میں ہے، راجعون کی منزل میں نہیں ہے. امام کیوں کہیں گے؟ تو امام نے کہا یہ تاریخ کہہ رہی ہے کہ کہا. کیوں کہا؟ اس کو ایک مثال کے ذریعے سمجھیے گا. فار ایگزامپل، مثال کے طور پہ میں اپنے آپ کو کہتا ہوں میں ایک چھوٹا سا بچہ ہوں. مثال کے طور پہ چھوٹا سا بچہ ہوں، بزرگوں کے سامنے آپ مسکرا لیجئے، اچھا خوش ہو لیجئے. میں ایک چھوٹا سا بچہ ہوں اور یہ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں یا محور بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ایک بہت بڑے خطیب ہیں ماشاءاللہ اور ہیں بھی، شاعر بھی ہیں. اب اگر میں بچہ ہوں اور مجھ سے کہا جائے کرتاز صاحب مجلس پڑھیے، اور محور صاحب سے کہا جائے چلیے سرکار کرتاز صاحب پڑھیں گے، میں چھوٹا ہوں بہت اور یہ ہیں بہت بڑے علامہ، ان سے کہا جائے چلیے مجلس سنیے اور ان سے نہ کہا جائے کہ آپ پڑھیے، تو یہ منزل عجوب ہے، منزل تعجب ہے. ان کی زبان سے نکلے گا انا للہ و انا الیہ راجعون. آج یہ دن آ گیا، کاش کہ میری بات پہنچ جائے. دیکھیے توجہ رکھیے گا، میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. توجہ کہ آج یہ دن آ گیا کہ میں بیٹھ کے سنوں گا اور ایک چھوٹا سا بچہ جو کچھ نہیں جانتا ہے وہ پڑھے گا. یہ منزل عجب میں کہا محور صاحب نے انا للہ و انا الیہ راجعون. یہاں بھی کچھ مسئلہ یہی ہے، یہ مرنے کی خبر پہ کلمہ استرجاع نہیں ہے. منزل عجب میں امام نے کہا ہے
آج یہ دن آ گیا کہ حسین سے بیعت مانگی جا رہی ہے. نہیں میرا اگر مسئلہ کلیئر ہو جائے تو بولیے گا. امام نے کیا کہا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. دیکھیں پوری تاریخ نہیں پڑھنی ہے, میں اپنی منزل کی طرف جا رہا ہوں. امام وہ ہوتا ہے جو بیعت نہیں کرتا, بیعت سے انکار کر دیتا ہے, اور محتاج بیعت نہیں ہوتا. جیسے ہی تحریر پڑھی کوئی اہمیت نہیں دی, بلکہ کہا ٹھیک ہے کل صبح دربار میں بات ہوگی. تاریخ آپ کے سامنے, کہا کل دربار میں بات ہوگی. امام چاہتے تو اہمیت دے دیتے, لیکن معصوم کی حدیث ہے نوجوانوں یاد رکھنا, معصوم فرماتے ہیں کہ کسی ذلیل کو ٹھہر کے دیکھنا نہیں, ورنہ اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگے گا. نہیں پہنچے آپ تو میں کیا کرتا. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر بابا. امام نے اس ذلیل کو کوئی اہمیت نہیں دی. اور سنیے, یہ 2 روپے کا آدمی نہیں تھا, ہاں, کہ جسے امام نے اہمیت نہیں دی. حاکم کا آدمی تھا, حکومت کا. اس کو ٹھکرانے کا مطلب ہے پوری حکومت کو ٹھکرانا. امام نے جیسے ہی قاصد آیا تحریر پڑھی اور کہا کہ روا روی میں ایسے ہی سرسری طور پہ کہا ٹھیک ہے چلو کل دربار میں بات ہوگی, اور دروازہ بند کر لیا. یہ کیا ہے؟ کہ یہ امام بتا رہے ہیں کہ مدینے والے دیکھیں, یہ پہلا قدم ہے کہ جب یزید ہارا ہے اور حسین جیتے ہیں. دیکھیں کاش کہ میری بات آپ تک پہنچے. یہ یزید ہارا ہے اور حسین دیکھیں تو ہوا کیا. کہ دوسرے دن دربار میں گئے, ظاہر سی بات ہے کہ مروان کو جو ہے سسپینڈ کیا گیا تھا, وہ لیپا پوتی میں لگا ہوا تھا کہ کوئی عہدہ مل جائے. ولید دربار میں تھا. ساری تاریخ نہیں, اشارے کنائے سے آپ بہت بہتر سمجھ رہے ہیں, اور کربلا تک مجھے پہنچنا ہے, میری بات ختم ہو رہی ہے, توجہ رکھیے گا. جیسے ہی پہنچے ولید کے دربار میں, اکیلے نہیں گئے. تاریخ کہتی ہے بھاتیجے بھانجے سب کو بلایا, سب نے خول سر پہ رکھا, زرہ پہنی, ترکش کاندھے پہ ڈالا, جوشین بازوؤں پہ باندھے, ہاں, تلوار کمر میں حمائل کی, نیزہ ہاتھ میں لیا, اور پورا خانوادہ حسین کا دربار ولید کی طرف چلا. ایسا لگ رہا تھا کہ بنو ہاشم کی آرمی جیسے کسی ملک کو فتح کرنے جا رہی ہے. نہیں, میرے جملے کی لاج رکھیے گا. ایسا لگ رہا تھا جیسے بنو ہاشم کی آرمی کسی ملک کو فتح کرنے جا رہی ہے. اور سب چلے. مدینے والوں نے دیکھا کہ دن کے اجالے میں, رات کے اندھیرے میں نہیں, دن کے اجالے میں حسین اکیلے نہیں گئے, پورے گھر کو ساتھ لے کے گئے. وہاں پہنچے تو ہوا کیا کہ جیسے ہی مطالبہ بیعت ہوا تو حسین نے کیا کہا؟ مثلی لا یبایع مثلا, کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. کاش کہ میری بات پہنچ جائے تو میں کہنا چاہتا ہوں. امام نے کیا فرمایا؟ مثلی لا یبایع مثلا, کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. محور بھائی, اگر یہ قیمت یہاں مل گئی تو میں سمجھوں گا میرا مقدر, جو میرا حق مجھے مل گیا, مولا آپ کو آباد رکھیں. ارے سوال کیا تھا محدود, حسین نے جواب دے کر لامحدود بنا دیا. نہیں پہنچا میرا جملہ جو میں کہہ رہا ہوں, توجہ رکھیں. ہاں, سوال ہوا تھا محدود, اپنی اوقات کے حساب سے کیا تھا, اور امام حسین نے اسے صفت میں ڈال دیا. نہیں, ذاتی سوال کو صفات میں ڈال دیا. سوال کیا ہوا تھا؟ حسین تم بیعت کرو. ذاتی سوال تھا. حسین نے یہ نہیں کہا میں بیعت نہیں کروں گا, بلکہ ذاتی سوال کو صفات میں ڈھال کے جواب دے دیا, محدود کو لامحدود بنا دیا. چاہتے تو کہہ دیتے میں تیری بیعت نہیں کروں گا. حسین نے کہا مجھ جیسا, توجہ رکھے گا, کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. ارے میرے سرکار ریحان اعظمی صاحب کا ایک شعر یاد آ رہا ہے, سن لیجئے, ورنہ میں پڑھنے کا قائل نہیں ہوں. نثر سے نظم کو نہیں ملا تھا, لیکن بات میں خوبصورتی ہو تو ملا رہا ہوں, کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. یزیدیوں کو حسینیوں سے ابھی بھی بیعت نہیں ملی ہے. دلیل یہ ہے حسین والے ابھی بھی لاشیں اٹھا رہے ہیں. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد تربارہ. امام نے اس محدود سوال کو لامحدود بنا دیا,
اور کہا کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اب آج کوئی منکر قرآن ہو جائے یا منکر نبوت، اگر کوئی اس کے پیچھے چل رہا ہے تو سمجھ لیے کون ہے۔ ہاں توجہ فرما رہے ہیں، اس کی بات کو مان رہا ہے۔ تو امام نے کیا فرمایا؟ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، بغیر بیعت کیے ہوئے چلے آئے۔ یہ تاریخ کی آنکھوں کا دوسرا منظر تھا کہ جب یزید ہار گیا اور حسین جیت گئے۔ میں دیکھتے رہیے گا، یزید ہار گیا اور حسین جیت گئے۔ کربلا میں تو فیصلہ ہے، حسین نے تو ہرا دیا تھا یزید کو کربلا سے پہلے، اور میں یہ ثابت کر کے کربلا تک جا رہا ہوں، توجہ رکھیے گا، پہلے ہی ہرا دیا تھا۔ پورے مدینے والوں نے دیکھا کہ اکیلے نہیں گئے، پورے گھر کو ساتھ لے کے گئے۔ میں پوچھ سکتا ہوں میرے آقا میرے مولا، آپ اکیلے چلے جاتے، سوال آپ کے لیے تھا، سب کو لے کے کیوں گئے؟ مدینے نے جاتے بھی دیکھا، مدینے والوں نے آتے بھی دیکھا۔ عجب نہیں کہ آواز آئے کرتاس کربلائی، دنیا والوں کو بتانا تھا کہ انکار بیعت کے مسئلے میں حسین اکیلا نہیں ہے۔ کاش کہ میری بات آپ تک پہنچ جائے، کہہ کے گزر رہا ہوں، توجہ ظالم ہوتا ہے۔ انکار بیعت کے مسئلے میں حسین اکیلا نہیں ہے، بلکہ پورا خانوادہ، ہمارے بھتیجے بھانجے بیٹے سب حسین کے ساتھ ہیں انکار بیعت کے مسئلے میں۔ ہوا کیا؟ امام حسین نے پہلے ہی اعلان کر دیا کہ میں مدینہ چھوڑ رہا ہوں، رات کے اندھیرے میں نہیں گئے۔ یہ اعلان کرنا جانے سے پہلے اس بات کی دلیل ہے کہ حسین ڈر سے نہیں جا رہے ہیں۔ دیکھیے میری طرف دیکھیے، حسین بھائی جملہ کہہ گیا میں، حسین ڈر سے نہیں جا رہے ہیں، خوف سے نہیں جا رہے ہیں، اعلان کر کے بتا رہے ہیں دم ہو تو حسین سے بیعت لے لو۔ توجہ رکھیے گا کہ اگر تمہارے اندر طاقت ہے تو حسین سے بیعت لے کے دکھا دو۔ یزید کے جتنے کرائے کے ٹٹو تھے، ان کے لیے جملہ اس سے اچھا نہیں ہے، یہ کرائے کے یہ بنو امیہ کے دسترخوان کی نچڑی ہڈیاں چچوڑ کر پلنے والے جتنے بھی مدینے میں تھے ان کی طرف سے بھیجے ہوئے، تو یہ سوچ رہے تھے کہ امام حسین سے بیعت لے لی جائے، لیکن امام حسین نے بیعت نہیں کی، بلکہ جانے سے پہلے دن کے اجالے میں کہا، کیونکہ میدان والے تھے نا، تو دن کے اجالے میں کیا کہا میں جا رہا ہوں مدینہ چھوڑ کے۔ یہ اشارہ تھا دم ہے تمہارے اندر تو حسین سے بیعت لے کے دکھاؤ۔ مدینہ چھوڑ دیا، یہ تیسرا قدم تھا جب یزید ہار گیا اور حسین جیت گئے۔ آئیے گا میرے ساتھ چلتے رہیے گا، یہ یزید ہارا اور حسین جیتے، چلے مدینے سے 3 شعبان کو مکہ پہنچے، 4 مہینے تک مکے میں رہے۔ 8 ذی الحج کی تاریخ آئی، حج کو عمرے سے بدلا۔ یہاں کے 2 نتیجے سن لیجئے، بڑے اہم ہیں۔ حج کو عمرے سے بدلا، لوگ کہتے ہیں حج کو عمرے سے بدلا اس لیے کیونکہ حرمت کعبہ بچ جائے۔ یہ تو سب نے کہا نا کہ حرمت کعبہ ہے کیا؟ حرمت کعبہ ہے کیا کہ حرمت کعبہ بچا لی؟ ایک سوال کا پہلے جواب دے دیجئے، مجھے یہ بتائیے کہ امام حسین نے اپنی قربانی دی ایک جنگل میں، ایک صحرا میں، تو ایک عام خاک پر جب حسین کا خون گرا تو وہ خاک شفا ہو گئی۔ اگر مکے میں قتل ہو جاتے، توجہ رکھیے گا، اگر مکے میں قتل ہو جاتے تو کیا مکے کی زمین کی عظمت دوبالا نہیں ہو جاتی؟ نہیں، یہ امامیہ کا عقیدہ ہے بلا شبہ کہ اگر امام حسین وہاں قتل ہو جاتے تو مکے کی زمین خاک شفا کہلاتی، لیکن امام حسین وہاں نہیں قتل ہوئے، حج کو عمرے سے بدلا۔ پہلی علت سمجھ لیجئے ان کی سیاست والی، دوسری اس سے بڑی سیاست والی جو نظر امامت دیکھ سکتی تھی اور کوئی نہیں۔ سنیے ٹھہر کے سنیے، امام حسین کو مارنے کے لیے، مولا کو مارنے کے لیے 3 لشکر بھیجے گئے تھے سیاست کے طور پہ۔ ایک لشکر آیا تھا قتل حسین کے لیے، 3 لشکر بھیجے تھے یزید نے، ایک لشکر آیا تھا قتل حسین کے لیے، ایک لشکر آیا تھا جو حسین کو قتل کرے گا، ہم سیاست تو دیکھیے، ہم اسے قتل کریں گے۔ تیسرا لشکر اس لیے آیا تھا کہ جب خون اتنا بہ جائے گا تو ہم شور مچاتے ہوئے بھاگیں گے کہ اب خون بہ گیا ہے، مکہ امن کا مرکز نہیں رہا، اب حج ساقط ہو گیا۔ لیکن میں نے پوری تفصیل بتا دی ہے، اب حج ساقط ہو گیا، یعنی کہ یہ سیاست تھی، نجاست تھی، اور اس طریقے سے وہ چاہتا تھا کہ دین کی چٹائی بساط مسلح کو الٹ دے۔ کتنی محنت کی ہوگی، اسی جملے کی داد چاہتا ہوں۔
کتنی محنت کی ہوگی؟ کب منایا ہوگا؟ کافی سالوں تک حرام کھلایا ہوگا۔ توجہ عزیزان محترم، کتنی محنت کی ہوگی کہ نہ جانے کتنا حرام کھلایا ہوگا۔ اگر اس جملے کی داد یہاں مل گئی تو میں سمجھوں گا میرا مقدر، ورنہ اپنا مقدر جو جملہ نہ پہنچا پایا۔ اتنی محنت کی، تین لشکر بھیجے، حسین نے ایک قدم پیچھے ہٹا کے محنت کو خاک میں ملا دیا۔ پہلی علت تو یہ تھی کہ اس طریقے سے دین کی بساط کو وہ الٹنا چاہتا تھا۔ ارے حسین نے ایک قدم پیچھے ہٹایا۔ اگر دوسرا بتا دیجئے تو منہ مانگی قیمت دوں گا، مذہب نہیں بدلوں گا کیونکہ مذہب حقہ پر ہوں۔ اتنا یقین ہے، اگر آپ مجھے لا کے دکھا دیے دوسرا کوئی قدم ہو، تاریخ کہتی ہے بس ایک قدم پیچھے ہٹایا، یزیدیت کو خاک میں ملا کر چلے۔ خیر یہ دوسری سیاست سنیے، مکے میں یزید کا گورنر تھا جو حج کا حاکم بنا ہوا تھا، یہ نظر امامت دیکھ سکتی تھی، بناوٹی کے حاجی نہیں دیکھ سکتے تھے، یہ نظر امامت دیکھ سکتی تھی۔ امام نے جانتے ہیں حرمت کعبہ کیسے بچائی؟ سنیے میرے سرکار، حرمت کعبہ کا مطلب ہے کعبے کی حرمت کو بچانا، کعبے کی عزت کو بچانا۔ کیسے سمجھیں گے نوجوان؟ ایک محل ہے، بادشاہ گھر سے نکلا، چوراہے سے جا رہا تھا، ایک معمولی سے آدمی کو اس نے رک کے سلام کر لیا، پیچھے سے آ کے ایک شہزادے نے کہا سرکار آپ نے تو اپنے محل کی عزت خاک میں ملا دی۔ آج کے میری بات پہنچ جائے، آپ نے تو اپنے محل کی عزت خاک میں ملا دی۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ آپ نے راہ چلتے معمولی سے آدمی کو سلام کر لیا، ذلیل سے آدمی کو آپ نے دو انگلی اٹھا کے سلام کر لیا، اس سے محل کی عزت پہ حرف آیا۔ ہم بھی وہیں کھڑے تھے، بڑھ کے پوچھ لیا ہم نے کہ سرکار سلام انہوں نے کیا تو حرمت اس کی کیوں پامال ہوئی؟ کہ مکان کی کوئی عزت نہیں ہوتی، مکین سے ہوتی ہے۔ آج کے میری بات آپ تک پہنچ جائے، توجہ عزیزان محترم، مکان کی کوئی عزت نہیں ہوتی، مکین سے ہوتی ہے۔ اگر مکین کی ذات پہ حرف آ جائے تو خود بخود مکان کی ذات پہ حرف آ جاتا ہے۔ مکے میں کعبے کا وارث ہے حسین، کاش کہ میری بات آپ تک پہنچ جائے، اور تمام نبیوں کی عصمتوں کے وارث ہیں اکیلے حسین۔ تو اگر حسین کی ذات پہ حرف آ گیا تو کعبے کی ذات پہ بھی حرف آئے گا، کعبے پہ بھی حرف آئے گا، اور انبیاء کی عصمتوں پہ بھی حرف آئے گا۔ اب سنیے، وہاں پہ گورنر بنایا تھا یزید نے، کس کو؟ عمرو بن سعید بن عاص بن وائل، یاد رکھیے گا، عمرو بن سعید بن عاص بن وائل۔ اس کا ایک مشہور لقب تھا امر اشدق، شین دال قاف، شدق چوڑا، امر اشدق چوڑے جبڑے والا، امر اشدق چوڑے منہ والا، چوڑے جبڑے والا۔ یہ جانتے ہیں کیوں کہا تھا؟ کہ اس لیے کہ یہ مولا کو اتنا برا بھلا کہتا تھا، خدا لعنت کرے، کہ اللہ نے اس کے عذاب میں اس کے منہ کو، جبڑے کو چوڑا کر دیا تھا۔ تو عرب والے کہتے تھے امر اشدق، چوڑے جبڑے والا۔ اب یہ حاکم بنا ہوا تھا حج کا، جتنے حج کرنے آ رہے تھے، آج کے پہنچا لے جاؤں، حرمت کعبہ سمجھیے گا، جتنے حج کرنے آ رہے تھے سب اس کی زیر قیادت کر رہے تھے، کیونکہ حج کا حاکم اس وقت وہ تھا جو حج کر کے جاتا وہ اسی کی قیادت میں کرتا۔ حسین جانتے تھے، حج کو عمرے سے بدل دیا تاکہ آنے والا مورخ یہ نہ لکھ دے کہ امام نے یزید کے بنائے ہوئے گورنر کی قیادت میں حج کیا۔ آج کے میری بات پہنچا جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، توجہ رکھیے گا، تاکہ تاریخ یہ نہ لکھ دے کہ امام حسین نے یزید کے بنائے ہوئے گورنر کی قیادت میں حج کر لیا۔
امام نے ایک قدم پیچھے اس لیے ہٹایا تاکہ زمانہ پہچان لے امام کہتے ہی اسے ہیں جو نہ کسی کی قیادت میں حج کرتا ہے نہ کسی کے پیچھے نماز پڑھتا ہے. السلام نے ان سارے منصوبوں کو ایک قدم سے کچل دیا, ایک قدم پیچھے ہٹایا, یزیدیت خاک میں مل گئی. کتنی محنت کی ہوگی یزید ملعون نے, خدا لعنت کرے, کتنی محنت کی ہوگی کہ میں یہ کروں گا وہ کروں گا. امام کا ایک قدم پوری سیاست کو خاک میں ملا کے چلا جائے. جملہ آہستہ سے پڑھتا ہوں, قبول کیجئے. ارے جس حسین کا پیچھے ہٹتا ہوا قدم پوری شریعت بچا لے, جب وہ حسین قدم آگے بڑھائے گا, توجہ فرما رہے ہیں, تو کیا امام حسین بچائیں گے. یہی ہوا کہ جب وہاں سے نکلے تو منزل سالبیہ پہ پہنچے. جب منزل سالبیہ پہ پہنچے اور حر کا لشکر آ گیا, جب اس نے راستہ روکا ہے تو نماز, اب ظاہر سی بات ہے پورا واقعہ سنا ہوا ہے, میں کربلا تک آ گیا. امام وہ ہوتا ہے جو بیعت سے انکار کر دے اور بیعت کا محتاج نہیں ہوتا, امت امام کی محتاج ہوتی ہے. جناب حر جری نے راستہ روکا, ہوا کیا, کا پیاسا لشکر تھا, حسین نے اتر کے پانی پلا دیا. سن لیا آپ نے, مولا آپ کو آباد رکھے. یہ حر کا لشکر آیا کہاں سے تھا, کہ یزید کی طرف سے آیا تھا. پانی کون پلا رہا ہے, کہ جسے گرفتار کرنے آیا تھا. تاریخ کی آنکھوں نے یہاں بھی دیکھا, حسین جیت گئے, یزید ہار گیا. کاش کہ میری بات پہنچا. تاریخ کی آنکھوں نے یہاں بھی دیکھا کہ یزید ہار گیا اور حسین جیت گئے. اب کیا ہوا, کہ ہوا یہ کہ جب نماز کا وقت آیا تو امام حسین نے کہا, اے حر جا اپنے لشکر کے ساتھ وہاں نماز پڑھ لے. تو حر نے کیا کہا, تاریخ گواہ ہے کہ اے فاطمہ کے لال, آپ کے ہوتے ہوئے یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی اور امامت کرے. گرفتار کرنے آیا ہے لیکن امام کو سمجھتا ہے. ہاں گرفتار کرنے آیا ہے لیکن امام کو پہچانتا ہے. یہ حسین کی طرف آنے کا مقدمہ ہے. ہاں یہ مقدمہ تیار ہو رہا ہے. کیا کہا حر نے, آپ کے ہوتے ہوئے کوئی اور امامت کر سکتا ہے. کہا ٹھیک ہے, اگر تیری مرضی یہ ہے. امام کے پیچھے نماز پڑھی. یہ 5واں یا 6واں قدم تھا کہ تاریخ نے دیکھا کہ مصلی پہ بھی یزید ہارا اور حسین جیت گئے. بھائی آخری منزل سنیے گا, یزید ہار گیا اور حسین جیت گئے. جب نماز تمام ہو گئی, بس آخری منزل مجلس تمام, میں کربلا تک آ گیا. جب نماز تمام ہو گئی تو کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہاں تک کہ لجام فرس امام حسین پہ حر نے ہاتھ ڈال دیا. اور جیسے ہی ہاتھ ڈالا تو حسین نے کیا کہا, مولا فرماتے ہیں اے حر تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے. یہ جملہ سنا ہوا ہے, اے حر تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے. حر نے کیا کہا, اے حسین اگر کوئی اور مجھے یہی کہتا تو پلٹ کر یہی جواب دیتا, لیکن آپ ہیں فاطمہ کے بیٹے. اللہ اکبر. آپ دیکھ رہے ہیں, آپ ہیں فاطمہ کے بیٹے. احترام نام سیدہ حر کو بچا رہا ہے, آیا ہے گرفتار کرنے. یہ تھی نیشنل لیول کی ہار. یہاں تک میں پہنچانا چاہ رہا ہوں, توجہ رکھیے گا. حسین نے کربلا سے پہلے یزید کو انٹرنیشنل لیول پہ ہرا دیا تھا, اور اگر آج نہ ثابت کیا میں نے تو آنے کا کوئی فائدہ نہیں. کربلا سے پہلے ہی انٹرنیشنل لیول پہ یزید ہار چکا تھا, ابھی تک تھی یہ نیشنل لیول کی ہار. جب چلے گرفتار کر کے, حسین نے کیا کہا, پورے یونیورس میں جا کے ڈھونڈ لیجئے گا, ایسا سورما مل جائے تو قیمت مجھ سے لے لیجئے گا کہ جس کو کوئی گرفتار کرے اور وہ اپنے اختیار سے کہے تو اپنا کام کر, حسین اپنا کام کرے گا. حسین اپنا راستہ بنانا خود جانتا ہے. پورے یونیورس میں ایسا کوئی سورما اور بہادر نہیں ہے سوائے امام حسین کے. جب چلے تو آگے وہب کلبی, انٹرنیشنل ہار دیکھیے گا امام حسین کی. آگے کون ہے, وہب کلبی. ابھی حسین کی طرف نہیں ہے, اپنے مذہب پر ہیں, عیسائی ہیں. وہب کلبی اپنی زوجہ ہانیہ کے ساتھ, نئی شادی ہوئی ہے ابھی, اور اپنی والدہ کے ساتھ, جب انہوں نے دیکھا کہ ایک لشکر نے کسی لشکر کو گھیر رکھا ہے, آگے بڑھے. بڑھنے کے بعد پوچھا, بھائی کسے گھیر رکھا ہے؟ کہا حسین ابن علی کو. کہا اچھا,
وہ حسین جو فاطمہ کا بیٹا ہے. اپنے وجود سے زیادہ یقین کر کے میں ساکنان بزم معرفت کے لیے تبرک روانہ کر رہا ہوں. آپ چاہے جیسے قبول کیجئے. وہب کلبی ہیں عیسائی, ابھی تک نیشنل لیول کی ہار ہے. حسین نے انٹرنیشنل لیول پہ کربلا سے پہلے ہرایا. وہب کلبی نے کہا اچھا وہ حسین جو فاطمہ کے لخت جگر ہیں. کہا کہ کس نے گرفتار کیا ہے, کس نے تمہیں بھیجا ہے؟ کہا خلیفۃ المسلمین نے. لہجہ بدل کے وہب نے کہا کون خلیفہ؟ کہا یزید. کہا وہی یزید جو میسورہ کا بیٹا ہے. خدائے حسین کا واسطہ جملہ سن لیجیے گا جو میں کہنے جا رہا ہوں. آخری فقرہ سنیے, انٹرنیشنل لیول کی ہار. کہا وہی یزید جو میسورہ کا بیٹا ہے. اما کیا گمان کرتے ہو شراب اور سلسبیل برابر ہو جائیں گے؟ میرے سرکار یہ جملہ چاہے جیسے لے لیجئے, بس جیسے ہی وہب کلبی نے کہا کہ وہ یزید جو میسورہ کا بیٹا ہے, اما کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ فاطمہ کا لاڈلا ایک شرابی کی بیعت کر لے گا؟ فاطمہ کا لخت جگر میسورہ کے بیٹے کی بیعت کر لے گا. تاریخ نے پڑھ کے کہا دیکھو انٹرنیشنل لیول پہ یزید ہار گیا اور حسین جو بیعت کا محتاج نہیں ہوتا. سر قلم ہو جائے گا لیکن باطل کے ہاتھ پہ بیعت نہیں ہوگی. اور امام نے اس محدود سوال کو جواب دے کے لامحدود بنا دیا کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. یعنی جو حسینی ہوگا وہ کبھی ظالم کے سامنے سر جھکا نہیں سکتا ہے, سر تو کٹا سکتا ہے. امام حسین علیہ السلام ہدایت کے چراغ ہیں. چراغ میں لو ہوتی ہے, لو. یہ جو شمر جب خنجر چلا رہا تھا آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب لو ایسے آپ رکھتے ہیں لو کے اوپر تو لو دب جاتی ہے, اوپر کی لو ختم ہو جاتی ہے, نیچے چلی جاتی ہے جب تک خنجر رہتا ہے. لیکن جیسے ہی وہ خنجر ہٹتا ہے تب کیا ہوتا ہے کہ وہ لو پھر سے اپنی منزل پہ آ جاتی ہے. جب تک شمر ملعون کا خنجر فاطمہ کے لال کی گردن پہ تھا تب تک دنیا دیکھ رہی تھی. اور جیسے ہی خنجر ہٹا حسین نے نو کے نیزہ پہ قرآن پڑھ کے سنایا کہ تم ہماری گردن پہ تلوار تو چلا سکتے ہو لیکن تم ہمیں مار نہیں سکتے ہو. عزیزوں یہ وہ گھرانہ ہے, یہ وہ گھرانہ ہے. اللہ آپ کے علاقے کے یتیموں کو سلامت رکھے, کوئی غم نہ ملے سوائے غم آل محمد. یہ وہ حسین ہے کہ جس کا بابا کوفے میں یتیموں کی ایسے پرورش کرتا تھا کہ جو صاحب اولاد ہوتے تھے, جو صاحب والدین ہوتے تھے, جن کے سر پہ ماں باپ کا سایہ ہوتا تھا, جب علی یتیموں کے منہ میں بڑے پیار اور محبت سے لقمے رکھتے تھے تو اتنی محبت ہوتی تھی کہ جو ماں باپ کے ساتھ رہتے تھے وہ خواہش کرتے تھے کہ کاش کہ ہم یتیم ہوتے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. یہ جذبہ ایمانی ہے. نام حسین آیا اور آپ زارو قطار رونے لگے, شہزادی آپ کے گریے کو قبول فرمائے. یہ کون حسین ہے؟ کہ جس حسین کے سر کو قلم کیا گیا ہے خدا لعنت کرے شمر ذوالجوشن پہ, خدا لعنت کرے یزید ملعون پر کہ جیسے امام حسین کے سر کو نو کے نیزہ پہ چڑھایا گیا کہا یہ وہی علی ہے, یہ علی کا بیٹا ہے کہ جو کوفے کے یتیموں کو ایسے پالتا تھا کہ جب ضربت لگی ہے علی کے سر پہ, جب یہ محسوس کرنے کا جملہ ہے. اور آپ گھر جائیے گا تو بلک بلک کے روئیے گا. اگر آپ نے محسوس کر لیا سینے میں دل ہے تو آپ روئیے گا, چاہے جس مسلک کا انسان ہو. اگر محسوس کر لے تو زندگی بھر رونے کے لیے جملہ کافی ہے. علی نے یتیموں کو ایسے پالا تھا کہ جب سر پہ ضربت لگی اور علی بستر علالت پہ آئے
تو آخری دن آیا جب علی پہنچے نہیں یتیموں کو کھانا کھلانے، تو تاریخ کہتی ہے کہ علی کے گھر کے باہر یتیموں کی قطار لگی ہوئی تھی اور اپنے اپنے ہاتھوں میں یتیم کے کاسے میں دودھ لے کے کھڑے تھے، اور جب آگے بڑھ کے کسی نے پوچھ لیا کہ یہ کاسے کا دودھ کہاں سے لائے ہو، کہا یہ اپنی بھوک سے بچا کر لائے۔ اللہ اکبر۔ عزیزوں، بچہ یاد رکھیں۔ اور روایت سنیے بندے سما میں، روایت کہتی ہے جب علی کی بیٹی کو اسیر کیا گیا اور بھیا کے لاشے سے گزارا گیا تو علامہ اظہر حسن زیدی صاحب مرحوم، خدا کروٹ جنت نصیب فرمائے، وہ کہتے تھے، میری طرف دیکھیے، وہ فرماتے تھے جب غریب بہن کو غریب بھیا کے لاشے سے گزارا گیا تو بہن نے بھیا کے لاشے کو دیکھ کے کہا، اے بھائی تو بھی غریب میں بھی غریب، دونوں غریب، تیرے لاشے پر کفن نہیں، زینب کے سر پہ چادر۔ اللہ تعالیٰ نے مظلوم کربلا رونے میں نہ شرمائیے گا، شہزادی آپ کے پرسے کو قبول فرمائے، میں بھی غریب تو بھی غریب، دونوں غریب، تیرے لاشے پہ کفن نہیں، زینب کے سر پہ چادر نہیں۔ علامہ کہتے تھے اگر سید زادے بیٹھے ہیں، سید زادے یہاں بیٹھے، علامہ کا جملہ سنیے، علامہ رونے کے لیے مر جانے کے لیے کافی ہے، سیدوں کے لیے مر جانے کے لیے کافی ہے۔ علامہ فرماتے تھے کہ جب جناب زینب گزری تو ایک جملہ کہا، اے بھیا تمہارے اتنے قتل ہو گئے لیکن کتنے خوش نصیب ہو، قیامت تک تمہاری نسل باقی رہے گی۔ ذرا زینب کی غربت تو دیکھو، اونو محمد کی شہادت کے بعد اب کوئی زینب کو ماں کہنے والا نہیں۔ آوازیں گھٹ گھٹ کے نہ روئیے، آوازیں بلند کر کے روئیے، شہزادی آپ کے پرسے کے قبول کریں۔ علامہ کہتے تھے کہ جناب زینب نے کہا زینب اتنی غریب ہو گئی قیامت تک اب کوئی زینب کو ماں کہنے والا نہیں۔ علامہ کہتے تھے اگر مجلس میں سید زادے بیٹھے اور سیدانیاں میری مجلس سن رہی ہیں، خدائے حسین کا واسطہ دن بھر میں اگر کبھی وقت مل جائے تو شام کا رخ کر کے علی کی بیٹی کو ماں کہہ دیا کرو، زینب کے دل کو، جزاک اللہ، زینب کے دل کو بڑا سکون ملتا۔ پر ٹھہر کے روایت سنیے، میں مصائب میں کمی نہیں کروں گا، آپ رونے کے لیے آئے، کہ شام کا رخ کر کے ایک مرتبہ زینب کو ماں کہہ دیا کرو، زینب کے دل کو سکون ملتا۔ علامہ پڑھتے تھے اور جب گزری تو ایک مرتبہ کس کے لاشے کے قریب سے کہا وہ بھائی کہ جو زینب کی رضا کا محافظ تھا۔ یہ پرچم دیکھ رہے ہو، مولا تمہیں سلامت رکھے، آپ سب کے ہاتھ سلامت ہیں، لیکن عباس کے بازو قلم ہو گئے کربلا، دین کی حفاظت میں قلم ہو گئے۔ مولانا رضی بسوانی کا ایک شعر سنیے، پورا مرثیہ ہے اور مجلس تمام ہے۔ جیسے ہی جناب زینب فرات کے قریب سے گزری، مولانا رضی بسوانی نے کہا، فرات کو دیکھا، زینب نے کہا فرات سو کے اٹھے جب کبھی میرا عباس، اسی میں مجلس تمام ہے، فرات سو کے اٹھے جب کبھی میرا عباس، یہ کہنا آئی تھی ساحل پر بیریدہ زینب۔ سیعلم الذین ظلموا ایام انقلبی ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پروردگارہ ہماری مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ پروردگارہ جو مومنین و مومنات ہر سال ان مجالس میں شریک ہوتے تھے، دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کر گئے، ان کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما۔ تجھے رجل فقیہ حبیب ابن مظاہر کا واسطہ ہمارے فقہا علماء حقہ کی حفاظت فرما۔ علماء سو اگر ہدایت کے قابل ہیں تو ان کی ہدایت فرما۔ پروردگارہ پرچم اسلام کو سربلند فرما۔ ولایت حلال مشکلات اور آزاداری حسین، ماتم حسین کے خلاف تحریک چلانے والوں کو صف ہستی سے نیست و نابود فرما۔ جو زبانیں تبرکات اعضاء اور
خاص طور پہ عزاداری حسین کے لیے کھلتی ہیں، ان کے خلاف کھلتی ہیں۔ پروردگارہ تجھے ذکر خیر کا واسطہ ان زبانوں کو گنگ کر دے۔ پروردگارہ جہاں جہاں بھی عزادار مولا کی عزاداری کر رہے ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ ہمارے آخری وارث کے ظہور میں تعجیل فرما اور ان کے حقیقی آوان و انصار میں ہم کو شمار فرما۔ وتقبل منا انک انت السمیع